الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیًا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فارسی کی پہلی پڑھ رہے تھے، آج فارسی کی پہلی سے انشاءاللہ عز و جل کلیات قرآنی کے جو حکایات مذکور ہیں اس میں چند حکایت پڑھیں گے، یعنی کلیات قرآنی سے کچھ حکایات فارسی کی پہلی میں لائی گئی ہیں، ان میں سے چند حکایت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انتخاب از کلیات قرآنی، انتخاب یعنی چننا، لانا۔ کلیات اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک مصنف کے تمام تحریر کو جمع کر دیا گیا ہو۔ جس کتاب میں ایک مصنف کی تمام تحریروں کو جمع کر دیا گیا ہو اسے کہتے ہیں کلیات۔ قرآنی ایک شاعر کا نام ہے، ایران کے شاعر کا نام ہے، جو یاد آ رہا ہے کہ قرآنی ایک ایران کے شاعر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایران کے شاعر کی جو کلیات ہے جس میں اس کی تمام تحریر مذکور ہیں، اس میں سے یہاں پہ چند حکایت لائی گئی ہیں۔ تو پہلی حکایت ہے، حکایت کسے کہتے ہیں؟ حکایت کہتے ہیں قصے کو، کہانی وغیرہ کو حکایت کہتے ہیں۔ حکایت نمبر 1، سب سے پہلی حکایت ہے دزدے بخانہ درویش رفت۔ دزدے یعنی ایک چور، دزد کہتے ہیں چور کو، بخانہ یعنی گھر میں، درویش یعنی درویش فقیر۔ واہ! دزدے بخانہ درویش رفت، ایک چور کسی فقیر کے گھر میں گیا۔ دزدے بخانہ درویش رفت، ایک چور کسی فقیر کے گھر گیا، کسی درویش کے گھر گیا۔ چندہ کے بیشتر جست، جتنا زیادہ ڈھونڈا، چندہ یعنی جتنا ہی، واہ! چندہ کتنا وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ چندہ کے بیشتر جست، جتنا زیادہ ڈھونڈا، کمتر یافت، بہت ہی کم پایا یعنی پایا ہی نہیں، کمتر یافت یعنی نہیں پایا، ٹھیک ہے۔ درویش بیدار بود، درویش بیدار تھا، جاگ رہا تھا، فقیر جو تھا جاگ رہا تھا، بیدار تھا۔ سر برداشت و گفت، سر اٹھایا اور کہا، سر برداشت و گفت، سر اٹھایا اور کہا کہ من در روز روشن دریجا ہیچ نیابم، کہ میں دن کی روشنی میں، کہ من در روز روشن، کہ میں روشن دن میں، دن کی روشنی میں، در اینجا اس جگہ، ہیچ نیابم کچھ نہیں پاتا، کہ میں دن کی روشنی میں اس جگہ کچھ نہیں پاتا۔ تو در شب تاریک چے خواہی یافت، تو تاریک رات میں کیا پائے گا؟ میں دن کی روشنی میں اس جگہ کچھ نہیں پاتا، تو رات کی تاریکی میں کیا پائے گا؟ وہی کہہ رہا ہے کہ من در روز روشن در اینجا ہیچ نیابم، تو در شب تاریک چے خواہی یافت، میں دن کی روشنی میں روشن دن میں اس جگہ کچھ نہیں پاتا، یہاں کچھ نہیں پاتا، تو تاریک رات میں کیا پائے گا؟ حکایت نمبر 2، ایک گفت، کسی نے کہا، ایک آدمی نے کہا، فلاں کس دوش از خوردن بادا بے ہوش افتادہ بود۔ ایک آدمی نے کہا، ایک گفت، ایک آدمی نے کہا، فلاں کس، فلاں شخص، کس یعنی شخص، فلاں کس یعنی فلاں شخص، دوش کہتے ہیں گزشتہ رات، خوردن بادا یعنی شراب پینے سے، بے ہوش افتادہ بود بے ہوش پڑا تھا۔ ایک گفت فلاں کس دوش از خوردن بادا بے ہوش افتادہ بود، ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی گزشتہ رات شراب پینے سے یعنی شراب پینے کی وجہ سے بے ہوش پڑا تھا۔ صاحب دل این سخن بشنید، صاحب دل نے اس بات کو سنا، یعنی ایک عقل مند نے، ایک نیک آدمی نے اس بات کو سنا، ایک عقل مند نے اسے سنا۔ وہ گفت اور کہا، اول ہم باہوش نابود، پہلے ہی وہ باہوش نہیں تھا، یعنی ہوش والا نہیں تھا، شراب پینے سے پہلے بھی وہ ہوش والا نہیں تھا۔ اول ہم باہوش نابود، پہلے بھی وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اگر ہوش داشتے میں نہ خوردے،
اگر وہ ہوش رکھتا تو شراب نہیں پیتا، اگر ہوش رکھتا، اگر اسے ہوش ہوتا، میں نہ خوردے تو شراب نہیں پیتا۔ حکایت نمبر 3، فقیر زبان بشکر امیر باز کردہ بود۔ ایک فقیر کسی امیر زادے کی شکر ادا کرنے میں اپنی زبان کو کھولے ہوئے تھا۔ زبان باز کردہ بود یعنی زبان کھولے ہوئے تھا، زبان سے کہہ رہا تھا، تعریف بیان کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ فقیر زبان بشکر امیر باز کردہ بود، ایک فقیر زبان کو امیر کے شکر میں کھولے ہوئے تھا کہ روزگار خدا با بلائے فقرم مبتلا کرد، کہ خدائے تعالیٰ نے خدائے تعالیٰ نے مجھے بلائے فقرم یعنی میرے بلا سے مجھے مبتلا کیا۔ کئی روز ہوئے، روزگارے یعنی کافی دن ہوئے، خدائے تعالیٰ نے مجھے فقر کی بلا میں مبتلا کیا، ٹھیک ہے۔ روزگار خدا بلائے فقرم مبتلا کرد، کافی دن ہوئے خدائے تعالیٰ نے مجھے میرے فقر کی بلا میں مبتلا کیا۔ کافی دن ہوئے خدائے تعالیٰ نے مجھے میری فقر کی بلا میں مجھے مبتلا کیا۔ وہ عاقبت خداوندم عظیم بلا رہانید، اور عاقبت یعنی آخرکار، خداوندم یعنی میرا آقا، میرا مالک، میرا آقا، یعنی جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آخرکار خداوندم میرا آقا، یعنی جو امیر زادہ ہے میرا آقا، از این بلا رہانید، اس بلا سے آزاد کیا، چھڑایا۔ صاحب دل این سخن بشنید، ایک صاحب دل نے، ایک عقل مند نے اس بات کو سنا۔ وہ گفت اور کہا، زہے بے شرم، عجیب بے شرم ہے، عجیب بے حیا ہے کہ فقر را بخدا نسبت دہد و غنا را ببندہ، کہ فقر کو یعنی فقیری کو خدا کی طرف نسبت کرتا ہے، کہ فقر را بخدا نسبت دہد، کہ فقیری کو خدا کی طرف نسبت کرتا ہے، وہ غنا را ببندہ، اور مالداری کو، غنا کو بندے کی طرف نسبت کرتا ہے۔ عجیب بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ زہے جو ہے نا، وہ گفت زہے بے شرم، زہے اکثر تعریف کے جگہ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مذمت کی جگہ میں استعمال ہے کہ عجیب بے شرم ہے کہ فقر کو یعنی فقیری کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے اور بھلائی کو بندے کی طرف۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کو تو اس طرح کرنا چاہیے کہ کوئی برائی ہو یا کوئی پریشانی ہو تو اسے اپنی نفس کی شامت سمجھنا چاہیے، اپنے برے کام کا بدلہ سمجھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھلائی پہنچے یا کوئی اچھا کام ہو جائے تو اسے خدا کی رحمت اور توفیق سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔